قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین اور افضل ترین کتاب بخاری شریف ہے، اس لیے فرمایا گیا اصح الکتب بعد کتاب اللہ، کہ اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب بخاری شریف ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی محنت سے اور بڑے استخاروں کے بعد اور بڑی سخت کڑی شرائط کے ساتھ احادیث کو اپنی کتاب میں جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالی جس کو پسند فرماتے ہیں اس سے دین کے بڑے بڑے کام لے لیتے ہیں۔ اللہ کے ہاں دل کے اخلاص کو دیکھا جاتا ہے، اس لیے فرمایا ایک ہوتی ہے قابلیت، ایک ہوتی ہے قبولیت۔ اللہ کے ہاں قبولیت شرط ہے، قابلیت شرط نہیں ہے۔ جب قبولیت ہو جاتی ہے تو قابلیت اللہ پیدا فرما ہی دیتا ہے، اس لیے اپنے ہر عمل میں اللہ تعالیٰ سے قبولیت مانگنی چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو انما الاعمال بالنیات والی حدیث سے شروع فرمایا اور اللہ کے ذکر والی حدیث پر ختم فرمایا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ان دونوں ابواب کو قائم کرنے میں ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر اللہ کی بارگاہ میں وہی قابل قبول ہوگا جس میں اخلاص شامل ہو۔ اخلاص کے ساتھ کیا گیا عمل اللہ کی بارگاہ میں بہت قیمتی ہے۔ ایک دوسری وجہ بھی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا آغاز انما الاعمال بالنیات سے فرمایا کہ اتنی بڑی حدیث کی کتاب تم پڑھنے جا رہے ہو، اپنی نیت کو درست کر لو، اور پھر اس کا اختتام کے لیے ایسا باب قائم فرمایا جس میں اعمال کے وزن کا ذکر ہے کہ قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا۔ تو فرمایا کہ انہی اعمال کا وزن ہوگا، وہی اعمال نامہ اعمال میں وزنی بنیں گے جن عملوں کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا، اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے کیا تھا۔ تو جب دل کے اندر اخلاص ہوگا، اس اخلاص والے جذبے سے نیک عمل ہوگا تو وہ عمل نامہ اعمال میں اور ترازو میں بہت وزنی بنے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ ایک مٹھی صدقہ کریں اور بعد میں آنے والے ایک پہاڑ صدقہ کریں تو برابر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ صحابہ کا اخلاص بہت اونچا تھا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تین باتوں کو اپنی کتاب کے آغاز اور اختتام میں اپنی کتاب پڑھنے والیوں کو بتا رہے ہیں۔ پہلی بات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بتائی آغاز میں کہ اپنے ہر عمل میں اپنی نیتوں کو درست کرو۔ نیتوں کا فساد اور بگاڑ معاشرے کے اندر تباہی پھیلاتا ہے، اور وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں ہرگز قابل قبول نہیں ہے جو لوگوں کو راضی کرنے کے جذبے سے کیا جاتا ہے۔ آج معاشرے کے اندر کتنے عمل ہیں جو صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے جذبے سے کیے جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہیں، صفر ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ چھوٹا عمل ہو بڑا عمل ہو، تو جب لوگوں کو، مخلوق کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے تو پھر اللہ سے کرنے والی کیوں امید رکھتی ہے؟
جب اللہ سے لینا ہے تو پھر مخلوق سے کیوں امید رکھتی ہے؟ دو ہی باتیں ہیں، یا تو اپنے عمل کا صلہ مخلوق سے لے لو یا خالق سے لے لو۔ مخلوق سے لینا ہے تو خالق سے نظریں ہٹا لو، خالق پر پھر امید نہ رکھو کہ دنیا کے اندر بھی مل گیا مخلوق کی طرف سے اور خالق سے بھی ملے۔ جن کے لیے کیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جن کو راضی کرنے کے لیے تم نے کیا تھا بس وہ پورا ہو چکا۔ اس لیے سب سے پہلے جہنم میں عالم اور عالمہ، سخی اور سخیہ، شہید اور قاری، یہ سب جہنم میں سب سے پہلے پھینکے جائیں گے۔ سب سے پہلے جہنم میں یہ طبقہ جائے گا۔ کیوں؟ ان کا علم لوگوں کو راضی کرنے کے لیے تھا، عالمہ کہلانا، عالم کہلانا، مفتی صاحب، مولانا صاحب، یہ مقصد تھا، وہ تو پورا ہو چکا ہے۔ تو یہ حدیث بیان کرتے ہوئے ایک عالم زار و قطار رونے لگے، علماء کو بیان کر رہے تھے کہ سوچو اور اپنے گریبانوں میں دیکھو کہ کس حالت پہ تم جا رہے ہو۔ جب دل میں لوگوں کو راضی کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، دل میں فساد ہوتا ہے، تو پھر اس سے بڑی بڑی بیماریاں، حسد، بغض، نفرت اسی سے جنم لیتی ہیں۔ تو ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ اخلاص کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے، جس کام کو، جس دین کے کام کو تم کر رہے ہو، تم کر رہی ہو، وہی دین کا کام کسی دوسرے نے شروع کیا ہے۔ تم اپنے دل سے پوچھو کہ تمہارے دل میں تکلیف تو محسوس نہیں ہو رہی، کو خوشی ہو رہی ہے؟ اگر دوسرے کے دین کا کام شروع کرنے سے، وہی نیک عمل شروع کرنے سے جو تم نے کر رکھا ہے پہلے سے، تمہارے دل کو تکلیف پہنچی ہے، سمجھ لو یہ اخلاص نہیں ہے، ساری دنیا داری ہے، نیت میں فساد ہے۔ اور اگر تمہارے دل کو خوشی ہوئی ہے کہ ایک ادارہ پہلے تھا اور ایک اور ادارہ بن گیا، ٹھیک ہے، ایک پہلے اچھا پڑھانے والے تھے اور اچھا پڑھانے والے آ گئے، ایک پہلے محنت کرنے والے سے اور محنت کرنے والے پیدا اللہ نے کر دیے، تو دل میں خوشی ہو رہی ہے، ان کے لیے دعا ہو رہی ہے، تو سمجھ لو دل کے اندر اخلاص ہے۔ ایک بات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی اپنے بخاری شریف پڑھنے والے اور پڑھنے والیوں کے لیے، میں خلاصہ بتا رہا ہوں۔ اور دوسری بات جو امام بخاری نے بتائی کہ جتنے عمل دنیا کی مختصر زندگی میں تم کرو گے اور اس اخلاص کو سامنے رکھ کر کرو گے تو ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا۔ جب ترازو میں ان عملوں کو رکھا جائے گا تو وہ ترازو بہت وزنی ہو جائے گا۔ اور بتایا کہ تم اپنے آپ کو یہ نہ سمجھو کہ جو تم عمل کر رہے ہو بس یہ ختم ہو جائیں گے اور دنیا کے اندر فضول آئے، ایک ایک عمل تمہارا محفوظ ہو رہا ہے، ایک ایک عمل جمع ہو رہا ہے۔ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، تین مل کر سرگوشی کرتے ہیں، چوتھے اللہ پاک ہوتے ہیں، چار مل کر سرگوشی کرتی ہیں، پانچویں اللہ ہوتے ہیں۔ ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامہ، تمہارے ایک ایک عمل کی خبر قیامت کے دن اللہ تمہیں دے گا۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، ایک کتاب تمہارے سامنے پورا صحیفہ کھول کر رکھ دیا جائے گا، اس میں جب انسان مرد عورت دیکھیں گے اس میں تو میرا ہر عمل موجود ہے، میرا ہر عمل موجود ہے، تو کہے گی ہائے کاش یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، اس کے اندر تو میری چھوٹی اور بڑی ہر چیز لکھی ہوئی ہے، جو دنیا میں کرو گے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حاضرا، اس میں حاضر پاؤ گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تمہارا رب کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، اللہ رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا، جو تم کرو گی وہی لکھا ہوا سامنے پاؤ گی۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اختتام میں بتانا چاہتے ہیں کہ جتنے عمل تم سے ہو رہے ہیں، کر رہی ہو، ان کا وزن ہونے والا ہے۔ تمہارے
قول کا بھی وزن ہوگا، تمہارے عمل کا بھی وزن ہوگا. تمہارے قول، جو زبان سے نکلتا ہے قول، اس کا بھی وزن ہوگا. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. زبان سے نکلنے والا ہر لفظ لکھا جا رہا ہے. سورۃ قاف 26واں پارہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید. تمہارے دائیں اور بائیں ہم نے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے جو تمہاری زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ لکھ رہے ہیں، لکھتے جا رہے ہیں کہ اس کی زبان آگ برسا رہی ہے، آگ کے شعلے برسا رہی ہے، یا محبت کے جملے نکال رہی ہے. اس کی زبان سے نکلنے والے جملوں سے دلوں میں نفرتیں اور قدورتیں پیدا ہو رہی ہیں، یا اس کی زبان سے نکلنے والے جملے لوگوں کی، خواتین کی ہدایت کا ذریعہ بن رہے ہیں، لوگوں میں محبت پھیلانے کا ذریعہ بن رہے ہیں. ایک ایک چیز اس کے اندر لکھی جا رہی ہے. ما یلفظ. اس لیے فرمایا حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ نے کہ یہ حدیث بتا رہی ہے، بخاری کی آخری حدیث، کہ تمہارے قول کا بھی وزن ہوگا اور تمہارے عمل کا بھی وزن ہوگا. اس لیے بولنے سے پہلے سوچو. کہتے پہلے تولو پھر بولو، لیکن یہاں چونکہ وہ تولنے والا سسٹم ختم ہے، تو اس لیے فرمایا اکثر خواتین جہنم میں اپنی زبان اور ناشکری کی وجہ سے جائیں گے. یہ 2 گناہ خواتین میں ہوں گے. تو امام بخاری بتا رہے ہیں اپنی کتاب کی آخری حدیث لا کر کہ دھیان کرنا، تمہارے قول کا وزن ہوگا، تمہارے عملوں کا وزن ہوگا. تمہاری قول بھی تولے جائیں گے، تمہارے عمل بھی تولے جائیں گے. تو ہر مرد عورت اپنے زندگی کے اندر اپنے عملوں کو بھی دیکھے اور اپنے قول کو بھی دیکھے. اگر عمل کو اور قول کو وزنی بنانا ہے، قیمتی بنانا ہے، اپنے نامہ اعمال کو وزنی کرنا ہے، تو اس میں اللہ کی رضا کا جذبہ پیدا کر لے. تو اس لیے امام بخاری قرآن مجید کی آیت اس باب کی مناسبت سے لے کر آئے ہیں وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت کے دن اللہ انصاف اور عدل کرنے کے لیے ایک ترازو قائم کرے گا. کافروں کے لیے کوئی ترازو نہیں، سیدھے جہنم میں جائیں گے. اور امت کا ایک اور طبقہ جو بلا حساب جنت میں جائے گا، اور اس میں انبیاء بھی ہوں گے اور امتوں کے لوگ بھی ہوں گے. اور تیسرا ایک طبقہ ہوگا، ان کے لیے اللہ ترازو قائم فرمائے گا. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُ، جس کا ترازو بڑھ گیا. معتزلہ کا رد ہو رہا ہے، وہ کہتے کوئی ترازو قائم نہیں ہوگا. تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اللہ ان اعمال کو جسم عطا فرمائے گا. ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہماری زکوٰۃ، ہمارا حج، ہمارا ذکر، ان کو جسم عطا فرمائے گا. تو پھر ان کو اس ترازو میں رکھا جائے گا. حدیث میں آتا ہے وہ ترازو اتنا بڑا ہوگا کہ اگر زمین اور آسمان کو بھی اس میں رکھنا چاہے اللہ تعالیٰ تو رکھ سکتے ہیں. اس ترازو کے ذریعے اللہ میدان محشر میں سب کے سامنے اس کا وزن ہوگا. اعلان ہوگا فلاں بنت فلاں آ جائے، اس کے عملوں کو پیش کیا جائے. تو فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُ، جس کا ترازو وزنی ہو گیا، نیکیاں بڑھ گئیں، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ اپنی منچاہی زندگی گزارے گی. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُ، جس کا ترازو ہلکا ہو گیا، نیکیاں کم ہو گئی، گناہ بڑھ گئے، تو فرمایا فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اس کو فرشتے گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیں گے، نار حامیہ. اس لیے اپنے نامہ اعمال کو وزنی کرنے کی محنت اور فکر کرنی چاہیے. نامہ اعمال اسی صورت میں قیمتی بنے گا جب عمل نیک زیادہ ہوں گے اور اخلاص والے ہوں گے. عمل تو بہت زیادہ نیک ہیں، ساری زندگی دین کا کام کیا ہے، لیکن دل میں اخلاص نہیں تھا، دل میں کچھ اور جذبات تھے، تو پھر صفر ہی ہو جائے گا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ 1000 کتاب کے مصنف ہیں. وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے سالہ سال تدریس کی، 1 سال تدریس کے بعد میں نے اپنے دل کے اوپر غور کیا تو میرے دل کے اندر نیت میں فساد نظر آیا. اتنی بڑی شخصیت،
میں حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا کہ ہم درس پڑھا رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، تدریس کر رہے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں، نیت میں تو فساد لگ رہا ہے۔ کہتے ہیں میں نے درس و تدریس چھوڑ دی، میں کسی اللہ کے ولی کے پاس چلا گیا، کسی شیخ کے پاس چلا گیا، ان سے جا کر عرض کی کہ میرے ساتھ یہ کیفیت ہے۔ انہوں نے کہا تدریس چھوڑ دو۔ میرے شیخ نے مجھ سے 11 سال خلوت کروائی اور نیت کو صحیح کروانے کی محنت کروائی کہ نیت صحیح ہو جائے۔ 11 سال کی محنت کے بعد جب دوبارہ میں مسند تدریس پہ بیٹھا تو میرے پہلے اور بعد کے پڑھانے میں مجھے زمین اور آسمان کا فرق نظر آیا۔ جو نورانی قاعدہ کیوں نہ ہو، اخلاص سے پڑھایا جائے اس میں، اور ایک صرف ڈیوٹی پوری کی جائے اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ جب اخلاص ہوتا ہے تو اس میں وقت کی پابندی کا بڑا لحاظ ہوتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے مشائخ میں اخلاص کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا، اس لیے وہ اپنے تدریس میں آنے کا ٹائم نوٹ کرتے تھے کہ ہم پیریڈ میں کتنا لیٹ آئے ہیں، اتنی وہ مہینے کے بعد اپنا وظیفہ دفتر میں اطلاع بھیجتے تھے کہ اتنا وظیفہ ہماری تنخواہ سے کاٹ لیا جائے، چونکہ ہم اپنی ڈیوٹی پہ وقت پر پورا نہیں اتر سکے۔ کیوں؟ دل میں کیا تھا؟ اخلاص تھا، کوئی اور نیت نہیں تھی۔ تو یہ ان کا تقویٰ تھا۔ مہمان ملنے آتا تھا تب ٹائم نوٹ ہوتا تھا۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اس اخلاص کے ساتھ اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ جذبات اسی وقت پیدا ہوتے ہیں جب اخلاص دل میں پیدا ہوتا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَأَنَّ أَعْمَالَ بْنِ آدم وَقَوْلَهُ، یعنی بنی آدم کے عملوں کا اور ان کے قول کا کیا جائے گا، وزن کیا جائے گا۔ تو اگر قول اور عمل اچھے ہوئے تو کامیاب، اگر اچھے نہ ہوئے تو ناکام۔ اور اچھائی میں نے بتایا اخلاص سے پیدا ہوتی ہے ہر نیک عمل میں۔ برا تو برا ہے، نیک عمل بھی اس وقت برا بن جائے گا جب وہ ریاکاری کی نیت سے کیا جائے گا۔ تو حضرت مجاہد فرماتے ہیں قسطاس، اس کا مطلب عدل ہے، تو عدل کا معنی انصاف ہے۔ تو رومی میں اور عربی زبان ایک ہی ہے، دونوں میں اس کا ایک ہی مطلب ہے۔ تو بعض حضرات فرماتے ہیں وَيُقَالُ الْقِسْطِ، یہ بھی ایک بات کہ یہ قسط، یہ اس کا جو مصدر ہے مقسط آتا ہے، تو معنی تو اس کا عادل یعنی انصاف کرنا، اور اگر اس سے مراد قاسط ہو، قاسط کا معنی ظلم آتا ہے، فَهُوَ الْجَائِرُ، اس کا مطلب ظلم ہے۔ لیکن اس قرآن کی آیت میں جو امام بخاری حدیث پیش کر رہے ہیں جس باب کے تحت، یہاں پہ اس کا مطلب عدل اور انصاف اور قسط ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث لے کر آئے، اللہ کے ذکر پر اپنی کتاب کا اختتام فرمایا کہ 2 بڑے ہی خوبصورت کلمے ہیں، جملے ہیں، حبیبتان، کلمتان حبیبتان، 2 کلمے اللہ کو بڑے پسند ہیں، محبوب کے ہاں بڑے ہی پسندیدہ کلمے ہیں رحمان کے۔ کون سے؟ خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہی ہلکے ہیں، اللہ کو پسند بڑے ہیں اور زبان پر ہلکے بڑے ہیں، اور نامہ اعمال میں وزنی بڑے ہیں۔ 3 باتیں ارشاد فرمائی کہ اللہ کو محبوب ہیں، زبان پر ہلکے ہیں، نامہ اعمال میں وزنی ہیں۔ سب پڑھو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پوری مخلوق کو ان کلمات کے ذریعے سے رزق دیا جاتا ہے، اور فرمایا سمندر کی جھاگ کے برابر تمہارے چھوٹے گناہ ہوں تو 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لے، اللہ سارے معاف کر دے۔ تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اتنی بڑی اہمیت ہے اور اتنے عظیم کلمے ہیں، ہر ایک کو چاہیے کہ ان کلمات کی ایک ایک تسبیح روزانہ کرنی چاہیے۔ انسان سے 24 گھنٹے کی زندگی میں صغیرہ گناہ کا ارتکاب ہو جاتا ہے، تو ان کے تدارک کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہمیں یہ خوبصورت ذکر اور خوبصورت کلمات عطا فرما دیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ بہت اونچا کلمہ ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا تخت جا رہا تھا، جنات انسانوں کی کرسیاں وہاں پہ لگی ہوئی تھی، ہوا میں اڑ رہا تھا۔ تو ایک کسان اپنی زمین میں ہل چلا رہا تھا، تو اس نے سلیمان علیہ السلام کے تخت کو دیکھا کہ بڑی شاہانہ اور بادشاہانہ طریقے سے سلیمان علیہ السلام جا رہے ہیں، کتنی عزت ہے۔ اس نے تخت کو دیکھ کر کہا سبحان اللہ،
ہوا نے اس کی آواز کو سلیمان علیہ السلام کے کان میں پہنچا دیا۔ سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ اس تخت کو میرے کسان کے پاس اتارا جائے۔ ہوا نے رخ موڑ کر کسان کے پاس لا کر کھڑا کر دیا، اتار دیا۔ تو سلیمان علیہ السلام اس کسان سے مخاطب ہوئے تو پوچھا کہ تو نے سبحان اللہ کیوں کہا؟ اس نے کہا آپ کی اس شاہانہ تخت کو دیکھ کر کہا کتنی آپ کی اونچی شان ہے، کتنا عظیم و شان تخت آپ کے نیچے ہے، تو اس لیے میری زبان سے بے ساختہ سبحان اللہ نکلا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے تیری سبحان اللہ کہنا اس کے مقابلے میں تخت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تخت زیرو ہے، تیرا سبحان اللہ اونچا ہے۔ اتنا عظیم و شان کلمہ ہے سبحان اللہ، اللہ کی تعریف، اللہ کی پاکیزگی بیان کرنا۔ تو کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن، دو کلمے رحمان کو بڑے پسند ہیں، خفیفتانی علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، اور ثقیلتانی فی المیزان، نامہ اعمال میں بڑے وزنی ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص بھی نصیب فرمائے، اپنے قول، اپنی زبان سے نکلنے والی گفتگو، اس کی بھی اللہ تعالی ہمیں حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک صحابی سے اللہ کے نبی نے فرمایا تجھے پورے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ تو انہوں نے فرمایا بتائیں۔ آپ نے اپنی زبان مبارک باہر نکالی اور اپنے ہاتھ سے اسے پکڑا، فرمایا پورے دین کا یہ خلاصہ ہے۔ اگر یہ زبان تیری قابو میں رہی تو دین قابو میں ہے، اگر یہ زبان بے لگام ہو گئی تو دین بھی تیری زندگی سے نکل گیا۔ پورے دین کا خلاصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کو قرار دیا ہے۔ اس لیے غیبت، بہتان، الزام، بدگمانی، یہ سارے کے سارے بڑے بڑے گناہ ہیں جو اس معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں، اور ان کو پھیلانے کے لیے سب سے بڑا ہتھیار جو شیطان بنا کر پیش کرتا ہے وہ زبان کا ہے۔ یہ زبان ان گناہوں کو پھیلانے میں، بہتان لگانے میں، غیبت کرنے میں، چغلی کرنے میں، لڑائی کرانے میں، نفرت ڈالنے میں، بدگمانی پھیلانے میں سب سے بڑا کردار اس زبان کا ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا قول کا بھی وزن ہے، عمل کا بھی وزن ہے، تو اپنے قول کو زبان سے تول کر نکالنا۔ پہلے تولنا تو حضرت فرما رہے تھے کہ پہلے سوچ لو کہ میں بولنے سے پہلے کہ یہ اللہ کی رضا کے جملے ہیں یا اللہ کی ناراضگی کے جملے ہیں۔ اگر اللہ کو راضی کرنے کے جملے ہیں تو بولو، اگر اللہ کو ناراض کرنے کے جملے ہیں تو اپنی زبان کو روک لو۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کی حقیقت نصیب فرمائے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کی پوری برکات ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیں۔ الحمد للہ رب العالمین۔